بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور رحم فرمانے والا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. کیا اس بڑی خبر کے بارے میں الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. وہ کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کس چیز کے بارے میں بعض کفار قریش بعض سے پوچھتے ہیں. ایک عظیم الشان خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کہ قرآن عظیم ہے، جو یہ خبر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، جس میں کفار قریش شک کرتے اور اسے جھٹلاتے ہیں. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان ہی لیں گے. بات ایسی نہیں جیسا کہ مشرکین گمان کرتے ہیں. عن قریب یہ مشرکین اپنے جھٹلانے کا انجام جان لیں گے اور ان کے لیے ظاہر و حیا ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بروز قیامت کرنے والا ہے. پھر عن قریب تاکیدی طور پر یہ بات ان کے لیے ثابت ہو جائے گی، اور جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے قرآن اور مر کر جی اٹھنے کے تعلق سے عقیدہ، اس کے بھی سچے ہونے کی تاکید ہو جائے گی. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، یعنی کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار نہیں بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی پہاڑوں کو گاڑ کر راسخ بنایا تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی تمہیں مختلف اصناف نر اور مادہ بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا سبب بنایا، یعنی تمہاری نیند کو تمہارے بدن کے لیے راحت بنایا کہ اس میں تمہیں آرام اور سکون ملتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی رات کو لباس بنایا کہ تمہیں اندھیرے لپیٹ لیتے ہیں اور تم پر چھا جاتے ہیں جیسے کپڑا اپنے پہننے والے کو چھپا لیتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، یعنی دن کو تمہاری معاش کا وقت بنایا کہ اس میں تم اپنے معاش کے لیے پھیل جاتے ہو اور اس میں اپنے مصالح کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جن کی بناوٹ بہت مضبوط ہے اور تخلیق بہت محکم اور ٹھوس ہے، جس میں کوئی سوراخ و شگاف نہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اور ہم نے ایک بہت روشن دہکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی ہم نے سورج کو چمکتا دہکتا چراغ بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور نباتات اگائیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اور گھنے باغات بھی، یعنی ہم نے بارش سے بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے اناج نکالیں جسے انسان اپنی غذا بناتے ہیں، اور چارہ بھی جسے مویشی کھاتے ہیں، اور
اپنی شاخوں در شاخوں کے سبب باہم لپٹے ہوئے گھنے باغات بھی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ بے شک لوگوں کے مابین فیصلے کا دن جو کہ قیامت کا دن ہے وہ اولین و آخرین کے لیے ایک مقرر کردہ وقت اور میعاد ہے۔ جس دن فرشتہ سینگ میں پھونکے گا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اعلان کے طور پر، تو تم امت در امت چلے آؤ گے، ہر امت اپنے امام کے ساتھ ہوگی۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان کھولا جائے گا تو وہ بہت سے دروازوں والا بن جائے گا تاکہ ان میں سے فرشتے اتریں۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے، یعنی پہاڑ مضبوطی سے پیوست ہونے کے باوجود اس دن اکھڑ جائیں گے تو سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ ان جہنم كانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ مدتوں اسی میں پڑے رہیں گے، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، إلا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، بالکل موافق بدلہ دینے کے لیے۔ بے شک اس دن جہنم اہل کفر کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہوگی کہ جن کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ کافروں کے لوٹنے کی یہی جگہ ہے جس میں وہ مدت بعد مدت پڑے رہیں گے، جس میں کوئی انقطاع نہ ہوگا۔ اس میں کچھ ایسا نہیں کھائیں گے جو ان سے جہنم کی گرمی کو ٹھنڈا کر سکے، نہ پینے کا کچھ جو انہیں سیراب کرے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کا بہتا ہوا گند اور پیپ۔ اس کے ذریعے سے انہیں عدل پر مبنی جزا ملے گی جو کہ ان اعمال کے بالکل موافق ہوگی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہم كانوا لا يرجون حسابا، بلا شبہ انہیں تو کسی حساب کی توقع ہی نہ تھی، وكذبوا بآياتنا كذابا، اور بڑی بے باکی سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وكل شيء احصيناه كتابا، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم نہیں بڑھائیں گے مگر تمہارا عذاب ہی۔ یعنی بلا شبہ یہ لوگ یوم حساب سے ڈرتے ہی نہ تھے، بس اس کے لیے کوئی اعمال نہیں کرتے تھے، اور بڑی دلیری سے جو کچھ رسول ان کے پاس لے کر آتے اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم تو ہر چیز کو جانتے تھے اور اسے لوح محفوظ میں لکھ بھی رکھا تھا، بس ایک کافروں اپنے اعمال کی جزا چکھو، ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے مگر تمہارے عذاب پر عذاب ہی۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، باغات اور انگور، وكواعب اترابا، اور ابھری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں، وكأسا دهاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ و جھٹلانا۔
یعنی بے شک جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اور صالح اعمال کرتے رہے وہ جنت میں داخلے کے ذریعے کامیابی حاصل کر لیں گے. ان کے لیے عظیم باغات اور انگور ہوں گے اور ان کے لیے ایسی نوخیز بیویاں ہوں گی جن کی چھاتیاں گولائی میں بھرپور ہونے کے ساتھ کچھ ابھری ہوئی سڈول ہوں گی. عمر میں سب مساوی اور برابر ہوں گی. ان کے لیے شراب کے چھلکتے اور بھرے ہوئے جام ہوں گے. اس جنت میں وہ کوئی باطل قول نہ سنیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا. تیرے رب کی طرف سے بدلے میں انہیں ایسا عطیہ ہے یہ جو کافی ہوگا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اس رب کی طرف سے یہ عطیہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے. رحمان بے حد رحم کرنے والا ہے. وہ اس کے روبرو خطاب کا اختیار نہیں رکھیں گے. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ بات بھی درست کہے گا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. یہی وہ دن ہے جو حق ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. یعنی ان کے لیے یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے جزا اور احسان ہوگا اور ایسی کثیر عطا کہ جو ان کے لیے کافی ہوگی. جو رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا دنیا و آخرت کا رحمان ہے. وہ اختیار ہی نہیں رکھیں گے کہ اس سے کچھ مانگے سوائے اس کا جس کی انہیں اجازت ملی ہو. جس دن جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے کسی کی شفاعت و سفارش نہیں کریں گے سوائے جس کے لیے رحمان شفاعت کی اجازت دے اور وہ حق کی اور سیدھی بات کہے گا. یہ وہ یوم حق ہے کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اور جو کوئی اس دن کی ہولناکیوں سے نجات کا خواہاں ہے تو وہ پہلے سے اپنے رب کے پاس عمل صالح کے ذریعے ٹھکانہ بنا لے. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا. یعنی بے شک ہم نے یوم آخرت کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہے. جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے نیک عمل کیا یا گناہ کمایا اور یوم حساب کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور مر کر واپس جینا اٹھتا.